جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ خیبر کی داستان سنا کے ایک ہی رات میں جناب علیہ کو حیدر بنایا ہے، تو اگر چاہو تو میں بتاؤں کہ خیبر کے اسرار اور واقعات ہیں کیا۔ اس کی وجہ سے جناب علیہ میں اتنی شجاعت تھی، یہ پہلے سے ہی تھی۔ یہ تو تصور ہوتا ہے نا، جیسے مجالس بھی پہلے تھیں، ہم نہیں تھے تو بھی تھی، لیکن ہم آپ کے سامنے کوئی ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کی یاد تازہ ہو جائے، یاد دہانی کرانے کے لیے۔ جناب علیہ السلام واقعاً علی ہیں اور باب الحوائج ہیں، تو بی بی پاک نے جو کچھ سنایا ہوگا وہ میرے علم میں جو کچھ ہے اسرار خیبر، میں وہ آپ کی خدمت عالیہ بیان کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ فاتحہ اللہ کا ارشاد ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم فاصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس آیت میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو خوشخبری دی ہے کہ میرے حبیب میں ان بندوں سے راضی ہوں جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے تیری بیعت کی ہے۔ اور فرمایا ہم نے قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ کا ارشاد ہے، سورہ مبارکہ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، 48واں غالباً یہ سورہ ہے قرآن پاک کا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، میں بہتر جانتا ہوں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔
فانزل سکینت علیہم، تو میں نے ان کے اوپر سکینہ کو نازل کیا. ٹھیک ہے. اور دیکھ لو قرآن پاک میں ہر شے کا ذکر موجود ہے. جناب امام حسین کی بیٹی کا نام یہی ہے، بی بی معصومہ سکینہ. تو قرآن میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، لفظ سکینہ. خدا فرما رہا ہے کہ میں نے سکینہ کو مومنین کے اوپر نازل کیا، اطمینان کو نازل کیا. اطمینان ہونا بھی چاہیے سکینہ کی وجہ سے، چونکہ سکینہ اس حقیقت قاہرہ کا نام ہے جو حسین جیسے شہنشاہ کا بھی اطمینان ہے. ٹھیک ہے. جس کو میری بات سمجھ میں آتی ہے وہ ضرور تائید کر دیا کرے. ہم بے شک امداد نہ دیا کرو، تائید کر دیا کرو کہ یہ بات واقعاً حقیقت ہے. اس کے بعد خدا نے فرمایا وَأَصَابَهُمْ فَتًى قَرِيبًا، کہ میں اللہ کے وعدہ کرتا ہوں ان قریب تمہیں ایک فتح ہونے والی ہے. اس فتح کی نشانی یہ ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، تو آپ کو بہت زیادہ مال غنیمت ملنے والا ہے. مال غنیمت کتنا تھا بھائی؟ کتنا تھا خیبر کا مال غنیمت؟ اتنا تھا کہ ہر غریب عرب خیبر کے بعد امیر ہو گیا تھا. اتنا مال غنیمت تھا. آپ یہ باتیں بھی لاپرواہی سے سن رہے ہیں. ایک بندے سے کسی نے پوچھا یار آپ پہلے تو غریب تھے، ہمارے ملک میں بھی یہ حالات نہیں ہیں. پہلے بندہ غریب ہوتا ہے اور اس کے بعد یکدم بڑھتا ہے امارت کے ساتھ. جب امیر بنتا ہے تو یہاں تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہاں لوگوں نے بعض لوگوں سے پوچھا تھا تم تو غریب تھے، امیر کیسے بنے ہو؟ چاہے وہ مولا امیر کے مخالف ہی تھے، انہوں نے اقرار یہی کیا ہے ما شبینا الا بعد فتحنا خیبر، خیبر کی فتح سے پہلے ہم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. ایک اور دشمن علی سے پوچھا گیا کہ حال تو آپ کب سے امیر بنے ہو؟ تو اس نے یہ جواب دیا پہلی ایک ہی بات ہے، تھوڑا سا فرق ہے، الا بعد فتحنا خیبر. اور اس نے آگے یہی جواب دیا ما شبینا الا بعد تمرت الخیبر، ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کے بعد کھایا جب مولا علی نے خیبر فتح کیا. جو کھجوریں ہمیں ملی ہم نے سب سے پہلے اور کھجوروں سے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں، دشمن بھی اقرار کر رہے ہیں اس بات کا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے خیبر فتح کیا ہے اور ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. تو رزق یہی ہوتا ہے نا، کھانا یا کچھ اور ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. تو پھر جس چیز کو ہم رزق سمجھتے ہیں وہ تو علی کی تلوار کا صدقہ ہے، مولا امیر کے وعد کا صدقہ ہے. ارادہ ہے ٹھیک ہے. تو آپ شعر نہ پڑھتے تو اللہ کی قسم میں یہ نہیں پڑھتا، بس قسم کھا کے کہتا ہوں. اور یہ قسم وہ ہے کہ بندہ جھوٹی قسم کھائے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے. لفظ جلالہ کی قسم خدا کی. خیر کوشش میں کرتا ہوں کہ آپ کو ایسا نقشہ پیش کیا جائے جنگ خیبر کا کہ آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ براہ راست خیبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو ایک ہی بندہ سنا ہوا ہے کہ مولا نے مرحب کو مارا. ٹھیک ہے، مولا امیر نے فقط مرحب کو نہیں مارا، اس جیسے 7 بڑے پہلوانوں کو مارا. ٹھیک ہے، داؤد بن کابوس کو مارا، مرہ بن نعمان کو مارا، یاسر خیبری کو مارا، یزید خیبری کو مارا، زجیج خیبری کو مارا، حارث خیبری کو مارا، بلکہ ابو الباعث عنتر کو مارا، اور اس کے بعد آخر میں مراب کو مارا. نہیں، یہ نام آپ نے پہلے
پہلے سے آپ کے ناموں کے حافظ ہیں اور ان کی تاریخ بھی جانتے ہیں. بات اگر تحقیقی ہو اور اس پہ بھی پذیرائی نہ ملے تو پھر بندہ کیا کرے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلو یہ اگر کہو تو میں یہ موضوع چھوڑ دیتا ہوں اور اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو زبردستی والی بات نہیں ہے. آپ کبھی یہ سیٹنگ پہلے 2 مائک تھے جب ایک ہوا ہے تو اس کی سیٹنگ پوری کریں. یہ 7 کلے تھے خیبر کے اور جن جن کا میں نے نام لیا ہے ہر ایک اپنے کلے کا بہت بڑا پہلوان تھا، کلادار تھا، بڑا مشہور تھا. اور اس کے بعد مولا امیر المومنین آئے. 82 جنگیں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے رسول اعظم کی زندگی میں لڑی ہیں. 82 جنگیں، ٹھیک ہے. 70 لڑائیاں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے صفین کی لڑی ہیں. نہروان الگ لڑی ہے. کسی بھی جنگ میں مولا نے ایسا تعارف نہیں کرایا جو جنگ خیبر میں کرایا ہے. ہمیشہ کہتے ہیں جس کو بھی مارا ہے یہی کہا ہے ابی طالب اور مجھے نہیں جانتے ہو میں ابو طالب کا فرزند علی ہوں. لیکن خیبر والے میدان میں سرکار نے تعارف تو نہیں کر دیا ہے. فرمایا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. مبالغہ ہے، دور کر لو. بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض کتابوں میں ہے البتہ متاخرین کی کتابوں میں مرحب نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. یہ مصادر کتب میں نہیں ہے، اقدم ترین پرانی کتابوں میں بھی یہ بات نہیں ہے. اس کا رجز ہے وہ اور ہے. اگر چاہو تو میں بتاؤں کہ کیا کہا مرحب نے. اس کے جواب میں میرے مولا امیر نے کیا فرمایا. تو وہ کہتا ہے عالمت خیبر انی مرحب شاک السلاح و قتل المجرب اتنو احیانا وحین ادربو اس اکبرت الحروب تلتاہبو. دادنا وہ کہتا ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے، میرا نام مرحب ہے. عالمت خیبر انی مرحب، خیبر پورا جانتا ہے میں مرحب ہوں، میرا نام مرحب ہے. شاہ کے سلاح، بہت بڑا اہم جملہ کہنے لگا ہوں. شاہ کے سلاح ہے وفقر المجرب، میں نے کپڑے کا لباس کم پہنا ہے، میں لوہے کا لباس زیادہ پہنتا ہوں. یہ تعارف کرا رہا ہے جناب امیر المومنین علی بادشاہ کے سامنے. اور اس کے بعد کہتا ہے ہینا اتنو احیانا وحین ادربو، میں کبھی نیزے سے وار کرتا ہوں، کبھی تلوار کا وار کرتا ہوں، اور میرا وار کبھی خطا نہیں گیا. آگے کہتا ہے جناب امیر المومنین کے سامنے اکبرت الحروب استلتہو، میں تو اس وقت میدان جنگ میں جاتا ہوں جب دونوں طرف جنگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اتنا جرأت والا یہ پہلوان تھا، اس نے مولا امیر کے سامنے اپنا یہ تعارف کرایا ہے. اگر آپ جاگ رہے ہو، یہ تو مولا نے جو اپنا تعارف کرایا ہے یہی کافی ہوگا. ہاں شرط یہ ہے کہ بیدار اذان کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں. جن کو سروکار ہی نہیں ہوتا مولا امیر کے فضائل سے، تو ان سے بات ہی نہیں ہے. بھائی ہاں میں ان سے معافی پہلے چاہتا ہوں کہ میرا خطاب تم سے نہیں ہے، ان سے ہے جو مولا امیر المومنین کے مستوار ہیں، موالی ہیں، فضائل سن کے جھومتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ بھی اسی طرح خوش ہو جایا کرتے تھے جب اللہ حکم دیتا تھا کہ میرے بھائی علی ولی کے فضائل پڑھو. جاگران آل حسین، مولا نے فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدر زرقاء آجامن ولیسن کسوارا وعلی العیاتی کبیم سرسرا
अकीलकुम बिस्सैफ कैल संदरा। ये तारफ मेरे मौला ने फरमाया है, फरमाते हैं मैं वो हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरा नाम हैदर है, मेरी नाम ने रखा है। कब रखा है? मौला अली का नाम तो अली है। तख्ती आई है जबरजद की तख्ती, और उसके ऊपर लिखी हुई इबारत थी 16 रजब को। एक रिवायत में यह है कि कोहे अबू कुबैस पे वो तख्ती आई है, और दीवार काबा के साथ काफी अरसा वो लटकती रही है। जबरजद की तख्ती के ऊपर जली हुरूफ में लिखा हुआ था, अल्लाह ने भेजी है कि मैं अली उल आला हूँ, और ये अली इब्न अबी तालिब है। शेर के 888 नाम तहकीक हो चुके हैं। शेर के 888 नाम लुगत अरब में शेर के कितने नाम हैं? 888 नाम। अस्मा और असद किताबें लिखी गई हैं, लेकिन हमारी ज़बान तो यही होती है कि जो भी वो लफ्ज़ हो हम माना शेर करते हैं, लेकिन अरबी ज़बान इतनी फसी है, जैसी शेर की सिफत होती है नाम बदल जाता है। शिकार के लिए पंजा उठाता है तो नाम बदल जाता है, शिकार को अपनी गिरफ्त में लेता है नाम बदल जाता है, शिकार को गिरा लेता है नाम बदल जाता है, शिकार के ऊपर चढ़ जाता है नाम बदल जाता है, जब अपनी खाड़ी में धारता है तो नाम बदल जाता है, सो रहा होता है तो नाम बदल जाता है, किसी के सामने आके आंखें मिलाता है तो नाम बदल जाता है। तो मौला अमीरुल मोमिनीन इसलिए फरमा रहे हैं ज़क़ाम व जामिर व लैस व कसवरा। मैं दस्त का ज़क़ाम भी हूँ, मैं लैस भी हूँ और कसवर भी हूँ। अगर चाहो तो मैं लैस का मतलब बताऊँ, नाम ये से है लैस, ठीक है, ये बहुत बड़ा शेर होता है। बेएतबार तलव्वुस से इनल फरीसते व हुवा मंज़र और मखीफ जिद्दन लिल फरीसते व लिल इंसान अल्लज़ी युशअलुहा। जागना उस वक्त शेर को लैस कहा जाता है वो जब अपनी तकदीर वाला पंजा शिकार में काट देता है। वान शबतल मनीयत वरफा, जब पंजा मौत शिकार में कर जाता है और शेर अपने शिकार को जमीन पे पटक उसके ऊपर सवार हो जाए और इस मंजर को कोई इंसान देख रहा हो तो ये मंजर खौफनाक होता है, शिकार के लिए भी और देखने वाले के लिए भी। और जो खौफ का मंजर ईजाद कर दे लुगत अरब में उस शेर को लैस कहा जाता है। सलामत रहे। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह ने क्यों फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, हाँ मैं हैदर हूँ और मेरी अम्मा ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो कब रखा है? नाम तो अल्लाह ने अली रखा है। जनाब अमीर ने तारुफ कराया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। ज्यादा बताऊँ कब रखा है? चाह रहे हो भाई? नहीं तो आजमा लेना, मैं 1.5 घंटा मसाइल पढ़ लेता हूँ, खुदा गवाह है। किसी दिन कहो कल कहना तो सारी मजलिस मसाइल होगी, एक लफ्ज भी शिकायत नहीं होगा। सवा घंटा कहो या घंटा, वो मेरे लिए मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपकी तवज्जो ना हो तो फिर अरमान तो लगता है। ये बातें आपने पहले सुनी हुई हैं तो आप दुरुस्त करके बैठे, मुझे अरमान ही नहीं लगेगा। आप कहें हमने ये बातें सुनी हैं, हमें लोग सुना के गए हैं तो फिर मैं कोई और सुनाऊंगा इससे भी आगे जहाँ और भी हैं। अगर आपके लिए नहीं बातें हैं तो फिर कम अज कम तवज्जो तो आपकी होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप जो शिया है जद्दी पुश्ती शिया नहीं है या नहीं है? किसी को पता है कि हैदर कब कहा है बीबी पाक ने, मौला अली ने क्यों कहा है? जब इस बात का ही पता नहीं है तो फिर नाज किस बात का है?
پھر تو خوش ہو کے سنو کہ آپ کی جوڑے میں میں جواہرات کا علم ڈال رہا ہوں. جب شیعہ جدی پوچھتی ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حیدر کب کی بھی نے کہا تو پھر سن ہاں یہ بات طے ہے. اگر آپ نے توجہ فرمائی تو ٹھیک ہے ورنہ میں مسائل پڑھ دوں گا اور آج بھی میں آزما لیتا ہوں آپ کو اور آپ مجھے آزما لیں کہ کتنا مسائل پڑھا جا سکتا ہے میں کتنا پڑھ سکتا ہوں. 16 رجب کا دن ہے. بیت اللہ کا در کھلا تو بیت اللہ کا صدف علی ابن ابی طالب برآمد ہوا. جب صدف پھٹتا ہے نا تو اس سے موت ہی نکلتا ہے. جب بیت اللہ کا صدف پھٹے تو اس سے اور کچھ نہیں نکلتا. مولا امیر المومنین علی نکلتے ہیں. مولا امیر نکلے اور اس جملے پہ بھی توجہ نہیں تھی. خیر آپ کی مرضی بھائی. اب آپ سن لیں یہ بات تو شروع کر دی ہے تو سنیں. بی بی فاطمہ بنت اسد جناب امیر المومنین کو اپنے گھر کے لے کے گئی اور یہ آپ کا دستور ہے بچے کو کپڑے سے باندھنا. آپ کے شک میں بھی ہے چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا دودھ شودھ پلانے کے بعد مالش کرنے کے بعد نہلانے کے بعد مائیں کپڑے سے باندھ دیتی ہیں تاکہ بچہ ہمارا سیدھا سویا رہے. اور آپ نے دستور اس لیے کہا کہ مستوی القامت بنے آزاد سیدھے رہیں ٹیڑھے نہ رہیں کیونکہ مرد میدان بناتے تھے لوگ آپ میں. بی بی فاطمہ بنت اسد نے دستور آپ کے مطابق اپنے بیٹے جناب امیر المومنین علی بادشاہ کو کپڑے کے ساتھ باندھا اور یوں بستر پہ سلایا. مولا امیر المومنین نے انگڑائی لی کپڑا تار تار ہو گیا. سر اٹھاؤ بہت بڑا ہے جملہ. ہاں کلیجہ بھی پھٹ جائے تعجب نہ کرنا جملہ وہ میں دینے لگا ہوں. بی بی فاطمہ بنت اسد حیران ہے. تو پھر کتاب توحید میں اس حقیقت قاہرہ کو علی کہا جاتا ہے جو اپنی ماں کو بھی حیران کرتے ہیں. بی بی حیران ہے کس بات پہ کہ 3 بھائی اس کے پہلے بھی تو آئے ہم نے ان کو بھی کپڑے سے باندھا. کسی نے آج تک کپڑا تو نہیں پھاڑا. اس نے جو کپڑا تار تار کر دیا ہے. بی بی حیران ہے. تو پھر جملہ کہہ رہا ہوں 414 چک کی سرزمین پر زمانے سے کہہ رہا ہوں اور دنیا والوں جب علی ابن ابی طالب کے ساتھ سگے بھائی برابری نہیں کر سکتے گندی شکل والے بندے برابری کیسے کر سکتے ہیں. بی بی حیران ہے یہ کیا ہے. اچھا بڑی طاقت ہے تجھ میں. ابھی دیکھ لیتی ہوں میں بھی تیری ماں ہوں. جناب ابھی یہ مسکرائے کہا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی نہیں بولے. جو کچھ بولنا تھا پہلے بول کے آئے ہیں. قرآن رسالت کے ہاتھوں میں پڑھ کے آئے ہیں. ابھی نہیں بول رہے. ابھی دل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں تو بھی زور آزما تو پھر میں بھی علی ہوں. ٹھیک ہے پتہ چل جاتا ہے. بی بی پاک فرماتی ہیں کہ میں نے 2 کپڑے ملائے. 2 کپڑے ملا کے تھوڑا سا مضبوطی سے باندھا. اس آستانہ پہ بیٹا ہے زور سے اتنا تو نہیں باندھا جیسے باندھا جاتا ہے جیسے روٹین میں جتنا بچہ برداشت کرتا ہے. بس میں نے پھر بستر پہ سلایا کہ اب میرا بیٹا علی سو جائے. پھر میرے بیٹے علی نے نعرہ تکبیر بلند کے انگڑائی لی تو دونوں کپڑے تار تار ہو گئے.
زیادہ توجہ بھی کی تھی، واہ بھی داد بھی. اب 2 کپڑے پھاڑے ہیں مولا علی نے، آپ کی طاقت نہیں پڑ رہی. بیوی نے فرمایا چلو تیرا پتہ کرتی ہوں. 3 کپڑے بھی لائے، وہ بھی تار نعرہ تکبیر اور انگڑائی لیتے ہیں تو کپڑے تار ہو جاتے ہیں. پھر 4 کپڑے بھی لائے، پھر 5. دیباج یمانی کی بھی روایت ملتی ہے، دیباج رومی کی، جس طرح موٹا کھدر کپڑا نہیں ہوتا، اتنا موٹا ہوتا ہے لیکن قیمتی بہت زیادہ ہوتا ہے. بی بی پاک نے 6 رومی لائے اور 1 چمڑے کا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی بندھن تھا بچوں کو باندھنے کے لیے. پہلے کپڑے والا، اوپر چمڑے والا، وہ بندھن باندھا. اور بی بی کہہ رہی ہے یہ تو پھاڑے گا تو پھر میں مانوں گی. یوں ہی بستر پہ سلایا، مولا امیر نے نعرہ تکبیر بلند کے انگڑائی لی. خدا کی قسم سارے کپڑے اور چمڑے والا تار ہو گئے. میری طرف دیکھنا، توجہ فرمانا، آباد و شاد رہو. اب بی بی پاک جھکی، مولا امیر کے ہونٹ چون کے فرمایا کہنا کا حیدرہ، تو چیر پھاڑ دینے والا حیدر ہے. تو شیر پھاڑ دینے والا حیدر ہے. جو شیر جو سامنے آئے اس کو چیر پھاڑ دے تو اسے لغت عرب میں حیدر ایک کے ساتھ بھی حیدر بھی کہا جاتا ہے اور حاضر بھی کہا جاتا ہے شیر کو. کس کس لفظ پہ بحث کی جائے اور بتایا جائے. مولا نے کیوں کہا، آخر وجہ کیا پیش آئی، کیوں کہا ہے ان الذی سمتنی امی حیدرہ. کسی جنگ میں بھی یہ تعارف نہیں کرایا. وجہ میں بتانے لگا ہوں اپنی طرف سے نہیں. اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں برہان الدین حلبی، وہ کہتے ہیں جو مولا امیر المومنین نے مراب کے سامنے اپنا تعارف کرایا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی علم غیب جانتے ہیں. میں نے تو آپ سے کہا تھا علم غیب پہ اشرا رکھ دو انشاءاللہ. آدوالنا قرآن آیات سے میں ثابت کروں گا. در حالانکہ 1-2 آیات ظاہراً ایسی ہیں جس میں علم غیب کی نفی ملتی ہے، اس کی حقیقی تفسیر معصومین علیہ السلام کی زبانی بھی بیان ہو جائے گی. اور یہ تو اہل سنت کے عالم لکھ رہے ہیں اور آپ لاپرواہی کر رہے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ مولا امیر کے علم غیب کی دلیل ہے جو تعارف کروایا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. وہ کیسے ہے؟ ارادہ بتاؤں، میں بتاؤں بھائی، سارے بتاؤ نا، بتاؤ اگر ارادہ ہے تو میں بتاتا ہوں. یاد ورنہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا کہ وقت کتنا جلدی سے گزر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صاحب کشف تھے، صاحب علم غیب تھے. کیوں؟ مرحب نے اپنی زندگی کی آخری رات خواب دیکھا ہے ان الاسد قد افترسنی، کہ ایک شیر نے مجھے چیر پھاڑ دیا ہے. مولا امیر نے یہی تعارف کرایا ہے، جو رات تجھے چیر میں پھاڑنے والا شیر تھا اب تیرے سامنے حیدر آ گیا. مولا نے اسے یاد دہانی کرائی ہے، جو رات تو اثر تو نے دکھا ہے وہ میں حیدر علی آ گیا ہوں. ہاں ڈرایا ہے کہ میں وہی ہوں. مرحب ڈرا بھی بہت ہے. پہلے تو اکڑ خان بن کے آیا تھا، جب سارے قریبار وہاں سے لے جنم ہو گئے ہیں اور مولا نے تعارف کروایا ہے تو وہ بڑا ڈرا ہے. خیر ابھی سنو مولا امیر نے کیا کہا ہے. میں دشت گرد رہا ہوں، لیس کا مطلب میں بتا چکا ہوں. کسور آپ کا اگار چونکہ قرآن پاک میں
شیر کا ایک ہی نام ہے جو قصبہ ہے اور سورہ مدثر میں یہ موجود ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تشریح چاہیے کہ کس شیر کو کہا جاتا ہے قصبہ۔ اب آگے چلتے ہیں، مولا میر فرماتے ہیں وَعَلَى کَرِيٍ سَرْسَرَا، میں دشمنوں کے اوپر ایسے تیزی سے وار کرتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر تیز ہوا چلتی تھی، وہ مر جاتے تھے۔ عاد اور سمود کا عذاب یہی ہے، فرق ہے تیز ہوا کا چلنا، اور وہ مر جاتے تھے۔ فرمایا میں اسی طرح ہوں، میرا وار اسی طرح ہے جس طرح عاد اور سمود قوم پر تیز ہوا چلتی تھی، یعنی میں سنبھلنے ہی نہیں دیتا، میں وار کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی مصنف ہے، کوئی شاعر بھی ہے آپ کے ہاں، کوئی شاعر ہو، کوئی قلمکار، کوئی نامہ نگار، کوئی افسانہ نگار، کوئی کالم نگار، کوئی بندہ ہو جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہو، اس کو میں خصوصی دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یاد کرے۔ ایسی تلمیحات ہزاروں ہیں جو معصومین علیہ السلام نے استعمال کی ہیں، اشارات، مجازات، مجاز مرسل، ازدہارات کی اقسام، یہ ساری اہل بیت دار نے اپنے کلام میں استعمال کی ہیں۔ لیکن جو یہ مثال مولا نے دی ہے نا، اس کی تو تاریخ آدمیت میں قیامت تک مثال مل ہی نہیں۔ ایک آدھے منٹ کی تمہید ہے، وہ یہ ہے کہ ترازو آپ نے دیکھے ہوئے، ترازو تو جانتے ہو، ایک کنڈے ایک لکڑی بٹے، یہی کہتے ہو آپ، آسان اس سے لفظ مجھے تو نہیں آ رہا، اگر آپ کو آتا ہے تو وہ بتائیں۔ لکڑی تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، سبزی تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، جانور تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، ٹرک تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، کریانہ کے سودا سلف تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، مٹھائی تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پنسار کری کی اشیاء، ادویہ دوا کی جمع ادویہ تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ موتی تولنے والا، مرواری تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، الماس تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے، سونا تولنے والا ترازو اور ہوتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آئے گی بات، یہی بات آئے گی۔ مولا امیر فرما رہے ہیں عقیلکم، ہاں میں تمہارا وزن کروں گا، عقیلکم، ٹھیک ہے نا۔ وزن کو عربی میں کیل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکیال اور کیل اس کا تذکرہ ہے جناب یوسف کے سورہ میں، انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا میں کیل زیادہ آپ کو دوں گا اگر اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آؤ گے، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ تو مولا امیر یہی فرما رہے ہیں، ہر شے کا ترازو ہوتا ہے، کبھی لاشیں تولنے والا ترازو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو پھر مولا امیر بتا رہے ہیں جاگنا، فرماتے ہیں عقیلکم بالسیف کیل السنہ، فرماتے ہیں آج میں تمہاری لاشوں کا وزن اپنی تلوار سے نہ کروں تو مجھے حیدر لگے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو چار جملے ہو نا بس، یہ پورے 10 دن بھی نہیں ختم ہو سکتا، یہ وہ موضوع ہے، ہاں ایسا عام موضوع نہیں ہے۔ مولا کی فضائل جب خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ 7 سمندر اور 7 سمندروں کے بعد 8واں بھی ملایا جائے، سمندر ختم ہو سکتے ہیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ معصوم فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے، واللہ نحن کلمات التي لا تستسقى فضائلنا، ہم 14 ہی اللہ کے وہ کلمات ہیں جن کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے، اس لیے ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ مولا امیر المومنین تعارف ٹھیک کروایا ہے نا، عقیلکم بالسیف کیل السنہ، آج اگر میں نے تلوار کے پیمانے پر تمہاری لاشوں کا وزن نہ کیا تو مجھے حیدر نہ کہنا، یہ ہوتا ہے حیدر جو اپنی تلوار۔ تو آپ بعض لوگ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسے ہے، کیسے وزن کیا ہے مولا نے؟ مولا نے یوں وزن کیا ہے، بہت کم مقامات پر، بہت کم
وہ بھی مسئلے آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جنگ صفین میں ایک بندے کا 60 قلم کیا ہے، ورنہ مولا امیر المومنین نے تلوار 2 طرح چلائی ہے، یوں یا یوں۔ جس کو بھی مارا ہے، چاہے یوں مارا ہے یا یوں مارا ہے، ٹکڑے لوگوں نے تولے ہیں تو دونوں برابر۔ اس لیے فرمایا ہے عقیلکم بالسیف پہلا سندرا، آج تلوار کے پیمانے پہ، آج تلوار کے ترازو میں تمہاری لاشوں کا وزن ہوگا اور برابر ہوگا۔ آزما لینا۔ یہ ہوا کیا تھا؟ بندے دعویٰ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو اتنے مارے، دوسرا کہتا تھا میں نے اتنے مارے، تو رسول پاک نے فرمایا کوئی نشانی ہے تمہارے کشتوں کی کہ جو تم نے قتل کی ہے؟ تو نشانی تو تھی نہیں، حتیٰ کہ بدن پہ وہ خون کا نشان بھی نہیں تھا، اور تلوار پہ بھی خون نہیں تھا، لیکن بندے ہم نے مارے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین فرمایا کرتے تھے کہ یہ میں نے مارے ہیں۔ رسول پاک فرماتے تھے یا علی نشانی، مولا علی فرماتے تھے لاش کے دونوں ٹکڑے توڑ دو، اگر برابر ہو تو میں علی ہوں مارنے والا۔ وقت نہیں ہے، ایک جملہ کہہ دو، ایک کہتا ہوں۔ ہمارا ایسے تھا یا زجیج خیبری، یاسر خیبری، مرہ بن نعمان، داؤد بن قابوت، ایسے کھڑے تھے، ابو البائد، انتر، حارث، ایسے ساتھ جھکائے کھڑے تھے، اور مولا گئے ہیں اور سرکار نے ان کو کرم کر دیا ہے، مولی گاجر کی طرح وہ کھڑے رہے ہیں، چپ کر کے مر گئے۔ انہوں نے بڑے حملات کیے ہیں، ان کو بڑا ناز تھا، مال غنیمت بھی بڑا تھا۔ ابن ابی حقیق قیدی ہوا ہے، سنا کرو نا یہ باتیں، اس لیے تو مجھے ارمان لگتا ہے جب آپ کے لیے باتیں بھی نہیں ہیں تو پھر آپ حیرت سے آ کے سنتے ہو۔ ابن ابی حقیق بہت بڑا قلعےدار تھا، اس نے کہا کہ میں جنگ نہیں کرتا، اس نے گرفتاری دے دی تھی، آج اس کے گلے سے مال ملا ہے نا، فقط اس کے گلے سے سونا، چاندی اور جواہرات، اونٹ کا چمڑا وہ سلا ہوا تھا، اس نے تھیلی بنایا ہوا تھا، اونٹ کا چمڑا اور سارا سونے چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہم باقی کلوں کی آمد کا خود اندازہ لگا سکتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرًا کہ میں نے تمہیں مال غنیمت کثیر دینا ہے۔ جس اللہ کا قلیل کتنا ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب کافروں کو تھوڑی سی قلیل مہلت دو۔ قلیل کتنی مہلت ہے؟ قیامت تک۔ جس اللہ کا قلیل قیامت تک ہے، اس اللہ کا کثیر کتنا ہوگا؟ اللہ جواب۔ جملہ میں وہ پڑھنے لگا ہوں، ہر جملہ میرا بھاری ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو چاہے پتا نہ ہو یا آپ اندازہ نہ کریں، مجھے تو پتا ہے نا۔ جو آپ ہیں آپ کو اپنا پتا ہے، بندے کو اپنا پہلے زیادہ پتا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جملے میرے تو نہیں ہیں، یہ میرے مولا امیر کی فضیلت کے ہیں۔ ہر جملہ کائنات پہ بھاری ہے، اگر یہ جملہ آپ نے توجہ سے نہ پڑھا مجلس تقریباً پونا گھنٹہ ہو جائے گی، میں نے مسائل بھی نہیں پڑھنا، میں چلا جاؤں گا۔ سچی بات ہے، جملہ وہ سنانے لگا ہوں۔ کون ہے میرا سر کے اوپر چکی کا پاٹ رکھتا ہے، چکی کا پور، جو مشہورات اور زمانے کی چکی چلاتی تھی، جب میدان جنگ میں آتا تھا چکی کا پور سر کے اوپر آ کے آتا تھا، اتنے موٹے لوہے کا پور، اور اس کے بعد اس نے خود تعارف میں کہا ہے شاک سلاح وبدل المجرد، میں بڑا میدان کارزار کا معلوم کامیاب تجربہ کار ہوں، میں نے کپڑے کا لباس تھوڑا پہنا ہے، لوہے کا لباس زیادہ پہنا ہے، موٹا خور۔ وہ کہتا تھا کس کارخانے میں کس کاریگر نے وہ تلوار بنائی ہے جو اتنا موٹا پتھر کاٹے، اس کے بعد اتنا موٹا لوہا کاٹے اور پھر میرے کاسائے ساتھ تک پہنچے۔ میں کہتا ہوں مرحب جاہل اور یہودی بے وقوف، تیرے ذہن میں تو یہ تھا دنیاوی بندوں کی تلواریں نہیں پہنچ سکتی تیرے سر تک، مولا علی کی عام تلوار نہیں، اللہ کے کارخانہ قدرت میں آسمان سے آئی ہے۔
توجہ بھائی، آخری بندے تک، آخری بندہ آپ سے توجہ کا طالب ہوں. بات آگے ہے، وزنی بات جو میں نے کہا پہاڑ ہے. مولا امیر المومنین نے کھڑے ہو کے دل معاشر حرام کی رکابوں میں علی بادشاہ کھڑے ہوئے ہیں. اس نے حملہ کیا ہے، حتیٰ کہ تاریخ میں ہے کہ مولا کی پیشانی کے اوپر زخم بھی لگا ہے، نیزے سے بھی اور اس کے بعد تلوار سے بھی مولا نے رد کیا ہے. سرکار گھوڑے کی زین میں بلند ہو گئے ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں. میں کہتا ہوں کیا مقدر ہے یا علی آپ کے گھوڑے کا؟ ہم نے تو آپ کو یا گھوڑے کی رکابوں پہ کھڑے ہو کے دیکھا ہے یا دوش رسالت میں کھڑے ہو کے دیکھا. جاگنا ہاں. نام عباس جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، مولا عباس کا نام لکھو، اپنے بچے کے گلے میں ڈال دو، بازو میں باندھ دو. نام عباس، دو مصرے انتظار نہیں کرنی، یہ پہلا اور سے سن لو. نام عباس جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، نام عباس جو لکھ کے پہنا دیتا ہے، اس کے بچے کو خدا شیر بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا شیر عالم جلال میں ہے، اور اپنے آپ کو مولا امیر میں دلدل معاشر حرام کی رکابوں میں بلند کیا ہے. نعرہ تکبیر، مولا نے کہا ہے نعرہ تکبیر. اگر وقت زیادہ میں پڑھ گیا ہوں ہاں تو آپ کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے، لیکن آپ یہ آرام سے بات سن لیں. جب پتھر پہ تلوار پڑتی ہے نا تو بہت دور دراز تک، میلوں تک آواز جاتی ہے. تو یہاں پہ بندے شک کریں گے، یہ ہو سکتا ہے مولا امیر المومنین نے تلوار ماری ہو اور میلوں تک آواز دی ہو. اس سے پہلے مقدمہ سن لو. ابن سینا کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلمان سائنسدان ہے، حکمت مطالعہ الہیات کے ماہر ہیں، علم حیات کے بھی سارے شیعہ تھے. ہمدان ایران کا ایک شہر ہے، وہاں رہتے تھے. ٹھیک ہے، الشفا ان کی کتاب ہے، بڑی مشہور ہے بھائی، بڑی مشہور کتاب ہے الشفا. بڑے قابل تھے اور ان کی ذہانت بڑی مشہور ہے. ہم جو بندے ہوتے ہیں نا، بس ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کئی مراحل آتے ہیں کہ ہم اس کو جواب دینے کے لیے کم از کم 5 مراحل سے گزرتے ہیں. تو ابن سینا کے لیے قوت حادثی منطق میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ جلدی ان کو مقدمات کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. تو بڑا نفیس ذہن ان کا تھا. ہمدان جو بندے بائی روڈ گئے ہو عراق زیارات کے لیے، پہلے میں ابھی نزدیک والے شہر گنتا ہوں، پہلے کاشان آتا ہے، قم سے 103 یا 105 کلومیٹر پہلے ہے. اس کے بعد قم کے بعد عراق کے بعد بروجرد، اور بروجرد کے بعد ہمدان شہر آتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ گن میں فاصلہ. قم سے بھی 105 یا 103 کلومیٹر پہلے ہے کاشان شہر. ایران میں اس زمانے میں سب سے زیادہ سنار کاشان میں ہوا کرتے تھے. ہمیں پہلے بتا دوں، یہ روایت میں نے کئی علماء سے ایران میں سنی ہے کہ ابن سینا کے لیے ہمدان میں ان سے کسی نے پوچھا بھئی حال تو زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. انہوں نے کہا باقی تو سب خیریت ہے، لیکن کاشان میں جو سینکڑوں کلومیٹر دور شہر ہے، اس میں جو رات کو سنارے کام کرتے ہیں نا، ان کی ہتھوڑیوں کی ٹھوک ٹھوک مجھے سونے نہیں دیتی. میں نے اس لیے حوالہ دیا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے ابن سینا. ہاں، میں پھر کبھی وقت ہوا میں کہوں گا 2 علماء کی قبر کشائی بھی ہوئی ہے. آغا وحید خراسانی موجود ہیں وہیں پہ، یہ موقع کے گواہ ہیں، محمد باقر مجلسی کی اور یہ ابن سینا کی. تو وہ اسرار ہوئے ہیں، وہ بات کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہ مشہور عالم دین ہے. ہزاروں علماء سے ہم نے یہ باتیں سنی ہیں ان کے متعلق. یعنی کجا کاشان، وہ کجا ہمدان، وہ ہتھوڑی کی ٹھوک ٹھوک سن لیں. بندے سارے مانتے ہیں، قرآن کی قسم کسی بندے نے ہمیں تو آج تک نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاشان کتنا دور ہے، ہمدان کتنا دور ہے، سنارے کی ہتھوڑی بھی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھوک ٹھوک کیسے سن سکتا ہے. جاگنا. ایک بندہ روایت کرتا ہے، ایک اور ایک کے ساتھ اور بھی کئی ہیں، وہ کہتے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا فَقَدَ سَيْفَ عَلِيٍّ فِي بِيُوتِنَا. جب
جب مولا حیدر کرار نے اپنی تلوار مرحب کے سر پہ ماری، جب پتھر پہ پڑی جو اتنی زوردار دھمک تھی، ہم نے میلوں دور اپنے گھر میں تلوار کی دھمک سنی ہے۔ یہ بات نہیں ہے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اور مقدمہ بھی میں نے آپ کو سنایا، آپ کے 5-7 منٹ بھی لیے، اپنے بھی دیے، لیکن بات وہیں پہ ہے کہ اس بات کو آپ نے حاضر نہیں کیا۔ سچی بات ہے، ہاں بے شک آپ حاضر نہ کریں، میں تو آپ سے کہتا ہوں میری بات پہ یقین نہ کریں، میں حرف آخر نہیں ہوں، تحقیق کر لیا کریں۔ ہاں یہ جو بندہ آپ کو پسند ہو اس کی مان لیا کریں۔ ہمیں تو اپنے مولا علی پسند ہے، ہم نے جب بھی ماننی ہے مولا علی کی ماننی ہے۔ ہاں کہ وہ پسند ہوتے ہیں، اور تم کو علم پسند ہے، کربلا پسند ہے، پسند پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ ہاں کسی کو گوشت پسند نہیں ہے تو کسی کو سبزی پسند نہیں ہے، کسی کو دال پسند نہیں ہے، ذوق پہ پابندی نہیں ہو سکتی، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سارے اٹھاؤ میری طرف دیکھو، مولا علی کھڑے ہیں، ذہن میں ہے نا، دنبل کی حکاموں میں کھڑے ہیں، نعرہ تکبیر پڑھ کے تلوار کا وار کیا ہے۔ سب سے پہلے مولا علی کی تلوار نے پتھر کو کاٹا، پتھر کو کاٹنے کے بعد لوہے کے موٹے خود کو کاٹا، خود کو کاٹنے کے بعد کاسہ سر کو کاٹا، کاسہ سر کو کاٹنے کے بعد جبڑوں کو کاٹا، جبڑوں کو کاٹنے کے بعد دانتوں کو کاٹا، دانتوں کو کاٹنے کے بعد گلے کو کاٹا، گلے کو کاٹنے کے بعد سینے کو کاٹا، سینے کو کاٹنے کے بعد شکم کو کاٹا، شکم کو کاٹنے کے بعد سین کو کاٹا، سین کو کاٹنے کے بعد گھوڑے کو کاٹا، گھوڑے کو کاٹنے کے بعد زمین کو کاٹا۔ مولا علی اعلان کر رہے ہیں میں ابو الائمہ ہوں اور امام کا بابا ہوں، زمانے میں امام بارہ ہے، میں نے سب ایک ماری ہے اور اثر 12 ظاہر کر دیے ہیں۔ ایام عذاب ہے، مسائب زیادہ ہونا چاہیے، لڑائی تھوڑا ہوا محسوس نہ فرمائیے گا۔ بات بہت لمبی ہو چکی ہے، تقریباً 50 منٹ ہونے والے پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو جناب امیر مسلم کی جوڑی کی مصیبت سناؤں۔ وہ شہزادے ہیں، عمر تھوڑی، مسائل زیادہ، تاریخ گواہ ہے۔ جلدی کر رہا ہوں، بغیر تمہید کے اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا جتنا انشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر والوں کا انتظار کیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جتنے مظالم مولا امام موسیٰ کاظم نے قید میں 14 سال میں دیکھے ہیں نا، اتنے ان شہزادوں میں 1 سال میں دیکھے ہیں۔ جو بندہ ابھی بھی نہیں رو رہا جناب امیر مسلم کی جوڑی پہ آپ کو رونا نہیں آتا تو پھر آپ کا اپنا مقدر بھائی۔ ایک کا نام ابراہیم علیہ السلام، دوسرے کا نام جناب محمد، دونوں بھائی کہہ رہے ہیں۔ دوسرا جملہ کرنے لگا ہوں، آپ بڑا روتے ہیں، بی بی معصومہ کو شیمن میں بڑے تماچے مارے۔ میں تو تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، مولا امام سجاد کا فرمان ہے ہمارے مسائل میں شرما کے نہ رویا کرو۔ مولا کس طرح رویا کریں؟ فرمایا جس طرح 11 محرم کی رات کو ہمارے پروردگاروں نے باوالے بھائی گریا کیا، اس طرح رویا کریں۔ بی بی معصومہ کو شیبر رحیم نے بہت زیادہ تماچے مارے۔ تاریخ گواہ ہے شیبر حرامی کا شوق ہی یہی تھا کہ عالیہ بی بی کے ساتھ جب بھی معصومہ کو دیکھتا اور بی بی کو تماچے مارنا شروع کر دیتا تھا۔ یہی حق ہے غریبوں کے غم میں رونے کا۔ شریف کی دکھ بھری کہانی ہے، شریف بن کے، عزادار بن کے، پرسادار بن کے سنا کرو۔ بڑی مصیبت والی کہانی انشاءاللہ کی جملہ یہی کہہ رہا ہوں،
اور روکنے والا جو شیبر کو کوئی نہیں تھا. جتنے تماچے شیبر حرامی نے بی بی معصومہ کو کربلا سے شام تک مارے نا، اتنے ان شہزادوں کو ایک رات میں تماچے حارث بے غیرت نے مارے. ماتم کر کے کہو مسلم کی جوڑی تیرا اپنا نصیب، مسلم کے یتیموں تمہارا اپنا مقدر. رونے والوں قیامت سے بڑا مسائب ہے ان کا. حارث کے گھر مہمان ہے، زوجہ مومنہ ہے، اس نے بڑی تکریم کی. شہزادے سو گئے اس کے گھر میں. ڈھلی رات کو حارث نہیں آیا ہے، بچوں کو تلاش کرتا کرتا شہزادوں نے خواب دیکھا. خواب یہ تھا نبی آدم، جناب امیر المومنین اور جناب مسلم یہ سارے آئے ہیں اور رو کے کہتے ہیں ہمیں تمہارا بڑا احساس ہے، تم تھک گئے ہو، اب ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. شہزادوں نے بابا کو دیکھا اور رونا شروع کر دیا. تو اس لیے رونے کی آواز آئی کہ ملاؤ نے ازل پوچھتا ہے زوجہ سے کمرے میں حجرے میں کون ہے؟ تو کہتی ہے کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہمسایوں کے بچے ہوں گے. یہ کہتا ہے مجھے چابی دے. مومنہ بی بی کہتی ہے بے شک مجھے قاتل کر دے، میں نے چابی نہیں دینی. اس لعنتی نے بہت بڑا ایک پتھر اٹھایا، وہ تالے پہ مارنا شروع کر دیا. 414 چک والوں کو پتھر تالے پہ نہیں پڑ رہا، بلوا کے وہ ان شہزادوں کی اماں کے جگر پہ چوڑ دے رہا ہے. اس لعنتی نامراد نے بڑی جلدی تالا توڑا اور بغیر چراغ کے بچوں کو تلاش کرنے لگا. تاریخ گواہ ہے اس حرام زادے کے دونوں ہاتھ شہزادوں کی چوٹیوں میں آئے تو یوں لگتا تھا. شیخ صدوق نے ہماری میں روایت لکھی ہے جیسے منحوس رکاب کے پنجے میں کوئی معصوم بول بولا ہے. بچوں کی یہی حالت تھی اور اس کے بعد اس حرامی نے بچوں کو زمین سے اٹھا لیا ہے. پہلے تو بستر میں تھے، پھر ایسے ہاتھ جو ڈالا ہے زمین پہ ہاتھ پیر نہیں آئے بلکہ اس نے ہاتھ بلند کیے. شہزادوں کے قدم ہوا میں ہیں اور رونے والوں والوں سے پکڑ کے شہزادوں کو باہر لے گیا ہے. اس نے ظلم کرنا شروع کر دیا ہے. اور رونے والوں اور رخسار سفید تھے اگرچہ نہیں ہو چکے تھے لیکن اس حرامی نے اتنے تماچے مارے کہ شہزادوں کے رخسار پھٹ گئے. ماتم کر کے کہو بی بی رقیہ تیرا اپنا نصیب، عباس اللہ تیرا اپنا مقدر. اور تیرے بھانجوں کو مارا جا رہا ہے، مسلم کے یتیموں کو مارا جا رہا ہے. ساری رات یہ بغیر ظلم کرتا رہا ہے. ستون کے ساتھ شہزادوں کو اس نے باندھ دیا ہے لیکن بڑا ظلم یہ تھا ایک کا چہرہ ادھر دوسرے کا چہرہ ادھر. اور رونے والوں ختم کرنے لگا ہوں. مولا پاک آپ کو پرسا منظور و مقبول فرمائے. اب میں نے جنگ میں ان شہزادوں کی شہادت پورے 45 منٹ پڑی ہے. اب وقت تھوڑا ہے. یہ شہزادوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ آیا. سوال تو ہو سکتا ہے مومنہ بی بی جو مہمان نواز تھی، جو خدمت گزار تھی، صبح کے وقت اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئی ہے، اپنی چادر اتار کے باہر بکھیر کے پہل کر کے کہتی ہے ارے بہت حیا کرو، کوئی غیرت کرو، تمہاری غیرت کیا ہوئی؟ آؤ میرے بے جرموں میں خطا کم سے مہمان بنائے جا رہے ہیں. کوئی ہے جس کو خدا کا خوف ہو میرے معصوم مہمانوں کو چھڑا دو. اس مزدور کا پالو کرم ہو گیا ہے، یہ بھی روایت ہے، زخمی ہو گیا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اس حرام زادے نے اپنی زوجہ کو بھی قتل کر دیا ہے. دریا کے کنارے لے کے آیا ہے. شہزادے نے بڑی محنت کی ہے. ہمیں کیوں مارتا ہے؟ انعام کا لالچ ہے. شہزادے کہتے ہیں ہمارے ساتھ مدینے چل، ہم سامن ہے کہ وہاں آپ کو انعام لے کے دیں گے، کوئی تو ہمارا ہوگا. جناب عبداللہ ابن جعفر تیار باہر موجود ہے، لوگوں کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں. کہتا ہے کہ نہیں میں آپ کی یہ بھی نہیں مانتا. پھر شہزادوں نے کہا پردہ فروشی کے بازار میں لے چل، ہماری قیمت جوسوں سے کم نہیں ملے گی. ہمارے اوپر نہ ہوگا. یہ غیرت کہتے ہیں میں نے یہ بھی نہیں مانی. ماتم کر کے پڑھو اور رقیہ کی چوری تمہارا اپنا نصیب. آفرین دو جملے میں نے اور پڑھنے ہیں. اس نے کوئی نہیں مانی. شہزادوں کی بڑی دکھ بڑی کہانی ہے. بڑے ظلم کے ساتھ اس نے ان کو شہید کیا. لاش دریا میں ڈالے. جب تک دوسرا لاشا نہیں گیا پہلا لاشا کھا رہا ہے.
اور رونے والوں بڑے بھائی کا لاشا پہلے دریا میں تھا، چھوٹے کا بعد میں گیا ہے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی آؤ میرے بھیا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ اماں نے مجھے کہا تھا چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، ہم ایک ساتھ آئے تھے ایک ساتھ آئے، 414 والوں پانی گندا رہا تھا، گھاس سے مخالف شمس میں گئے ہیں، شہزادے کے لاشے یہ بہت لایا نہیں نصرت کی جوڑی کا، اور رونے والوں یہ بے غیرت ساتھ لے کے ابن زیاد کے دربار میں گیا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے یہ دیکھ تیری خوشی کا سامان لے کے آیا ہوں۔ کہتا ہے بتا تو صحیح کیا ہے؟ کہتا ہے خود دیکھ لے۔ جب اس نے یہ رومال کھولا ہے یا تھیلا کھولا ہے، جتنا ظالم تھا علم لحاظ بہت بڑا شفاعت تھا، خدا گواہ ہے وہ 3 مرتبہ اپنے تخت پہ بیٹھا بھی ہے اور کھڑا بھی ہوا ہے۔ کہتا ہے ظالم انشاءاللہ وہ چہرے پہ داغ کس طرح ہے؟ کہتا ہے میں نے تماچے مارے ہیں۔ اس کے بعد رونے والا یہ پوچھتا تجھے رحم نہیں آیا تھا؟ کہتا ہے مجھے رحم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد یہ ظالم